بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق۔ جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ اقرأ وربک الاکرم۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم۔ جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم۔ انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ السلام علیکم۔ ہم اپنی جماعت کا آغاز اللہ کے ببرکت نام سے کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ ہفتہ نمبر 13 ہے اور ویڈیو نمبر 3 ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنی سابقہ ویڈیو نمبر 2 میں ایک یادگار ملاقات 1-2 کی بلند خوانی کر چکے ہیں اور اسے ہمیں انڈرسٹینڈنگ پوائنٹ ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم اس کے مشقی کام کی جانب بڑھتے ہیں۔ آج کا احاطہ ہم کریں گے ایک یادگار ملاقات 1 کے مشقی کام۔ الفاظ کے معنی 1 ہم 1 کے کریں گے۔ ایک یادگار ملاقات 1 موجود، حاضر، موجود، حاضر، افسردہ، افسوس، افسردہ، افسوس، دورہ، چکر، دورہ، چکر، انتہا، آخری حد، انتہا، آخری حد، خاتون، عورت، جلسہ، پنچایت، جلسہ، پنچایت، شرکت، شامل ہونا، شرکت، شامل ہونا۔ محاورے کے معنی اور جملے۔ محاورہ ہمارے پاس خوشی کی انتہا نہ رہی۔ محاورہ ہے خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس کے معنی بہت زیادہ خوش ہونا، بہت زیادہ خوش ہونا۔ جملہ ہے میرے ابو نے مجھے کھلونے لا کر دیے تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میرے ابو نے مجھے کھلونے لا کر دیے تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس کے بعد ہے ایک یادگار ملاقات 2 شاندار، بلند، شاندار، بلند، سنجیدگی، بردباری، سنجیدگی، بردباری، کارآمد، فائدہ مند، کارآمد، فائدہ مند، ایجاد، وجود میں لانا، ایجاد، وجود میں لانا۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس محاورہ مذاق اڑانا، کسی پر ہنسنا، مذاق اڑانا، کسی پر ہنسنا۔ جملے ہیں جملہ ہمارے پاس ہے ہمیں کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ جملہ ہمارے پاس ہمیں کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ہمارے سوال و جواب۔ پہلے ہم واقعہ ہے ہمارے پاس زائدہ سعید اور قائد اعظم کی ملاقات کا سچا واقعہ تحریر کریں۔ زائدہ سعید ایک بچی تھی جو پاکستان بننے سے 7 سال پہلے قائد اعظم سے ملی تھی۔ قائد اعظم اس وقت بہت مصروف تھے مگر پھر بھی انہوں نے زاہدہ کی باتیں غور سے سنی اور اس سے گفتگو بھی کی۔ یہ ایک سچا واقعہ ہے جو 1940 میں 1940 میں پیش آیا تھا۔ یہ زائدہ سعید 1940 میں قائد اعظم سے ملی تھی، ملاقات ہوئی تھی۔ وہی یادگار ملاقات جو ہے اس کتاب میں ذکر کیا گیا ہے۔ سوال و جواب۔ قائد اعظم ہندوستان کے کس حصے کا لمبا سفر کر کے اوٹی پہنچے؟ قائد اعظم ہندوستان کے شمالی حصے کا لمبا سفر کر کے اوٹی پہنچے۔ قائد اعظم ہندوستان کے شمالی حصے کا لمبا سفر کر کے اوٹی پہنچے۔ قائد اعظم بچوں کو پسند کرتے تھے۔ یہ اس مضمون کے کس حصے سے پتہ چلتا ہے؟ قائد اعظم نے زاہدہ کی باتیں غور سے سنی اور جلسے میں اسے ساتھ لے گئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قائد اعظم کو بچے پسند تھے۔
قائد اعظم وقت کے پابند تھے، یہ کس حصے سے پتہ چلتا ہے؟ قائد اعظم وقت کے پابند تھے کیونکہ وہ اپنی کئی بات کے مطابق ٹھیک 9 بجے زاہدہ کو لینے پہنچ گئے۔ یہ تو ہے ہمارے 3 سوال ہو گئے۔ اس کے ساتھ چوتھا ہے ہمارے پاس، زاہدہ سعید 1940 میں قائد اعظم سے ملی۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کس سن میں بنا تھا؟ دیکھیں بہت گھما کے سوال پوچھا گیا ہے، لیکن صرف اتنا سا آپ کو جواب دینا ہے کہ پاکستان کس سن میں بنا تھا۔ پاکستان 1947 کو بنا تھا۔ اس کے بعد ہے 1940 میں پاکستان بننے کے سلسلے میں ایک اہم چیز لاہور میں ہوئی تھی، وہ کیا تھی؟ اس کی یاد میں لاہور میں ایک عمارت بنائی گئی، اس عمارت کا نام کیا ہے؟ 1940 میں جو اہم چیز لاہور میں ہوئی تھی، وہ اہم چیز قرارداد پاکستان تھی، اور اس عمارت کا نام مینار پاکستان ہے۔ وہ اہم چیز قرارداد پاکستان تھی اور اس عمارت کا نام مینار پاکستان ہے۔ اب ہمارے پاس رائے اور حقائق کے فرق کو ایک عبارت سے واضح کریں۔ اب رائے اور حقائق، حقائق حقیقت کو کہتے ہیں، حقائق حقیقت کو کہتے ہیں۔ وضاحت، پاکستان 1947 میں بنا تھا۔ حقائق صحیح یا غلط ہو سکتے ہیں، حقیقت صحیح بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی ہو سکتی ہے۔ رائے کسی کا خیال یا مشورہ، رائے کسی کا خیال یا مشورہ۔ اس کی وضاحت ہے، قائد اعظم میں نام کو اکڑ نہیں تھی، رائے کو صحیح یا غلط نہیں کہا جا سکتا کیونکہ سب کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے۔ جیسے یہ ہے پاکستان اگست میں بنا تھا، یہ حقیقت ہے کہ پاکستان اگست میں بنا تھا، تو اس کے نیچے ہم لکھ دیں گے حقائق۔ علی ایک خراب بچہ ہے، اب اس کی رائے کیا ہوگی؟ یہ رائے ہے علی خراب بچہ ہے۔ اب ساتھ ساتھ کسی دوسرے کو علی بہت برا بھی لگتا ہوگا، تو کیا ہو سکتی ہے؟ رائے میں صحیح یا غلط آ سکتا ہے، لیکن حقیقت صحیح یا غلط نہیں ہو سکتی۔ سورج مشرق سے نکلتا ہے، حقائق۔ عائشہ خوبصورت بچی ہے، رائے۔ پاکستان 27 رمضان کو بنا، حقائق۔ اب ہمارے پاس کہانیوں کی شہزادی۔ آج ہم اس سبق کا اعادہ کریں گے، کہانیوں کی شہزادی۔ کہانیوں کی شہزادی میں ہیں، ایک بچی ہے سلمیٰ، جس کا نام ہے سلمیٰ، اس کی دادی مصنفہ تھیں۔ کہانیوں کی شہزادی اصل میں سلمیٰ کی دادی تھی، جو اللہ کو پیاری ہو چکی تھی اور وہ مصنفہ بھی تھیں۔ صنوبر کی لکڑی کا ایک بہت بڑا پیڑ تھا، اس کی لکڑی بہت خوبصورت تھی اور وہ ہرا بھرا تھی۔ چڑیا بیٹھتی تھیں، مختلف پرندے اس کی شاخ پر بیٹھتے تھے۔ وہ ایک بہت بڑا چیر کا درخت بن گئی تھی اور اسے خود پر بہت ناز تھا، اس پیڑ کو خود پر بہت ناز تھا۔ ایک دن جنگل میں کچھ لوگ آئے، بہت سے لوگ آتے اسے خریدنے کے لیے، لیکن ایک دن سلمیٰ کی دادی آئیں، انہوں نے لکڑیاں خریدیں اور آرام دہ کرسی بنوائی۔ سلمیٰ کی دادی اس آرام دہ کرسی پر بیٹھ کر کہانیاں لکھا کرتی تھیں۔ یہ کہانی خود کرسی سلمیٰ کو سنا رہی تھی، آرام دہ کرسی خود سلمیٰ کو سنا رہی تھی۔ سلمیٰ کرسی پر لیٹ کر آنکھیں بند کیے یہ سب سن رہی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس کی دادی قریب ہیں۔ تو کہانیوں کی اصل شہزادی کون ہوئی؟ کہانیوں کی اصل شہزادی سلمیٰ کی دادی تھی، جو کون تھیں؟ جو اللہ کو پیاری ہو چکی تھی۔ وہ مصنفہ تھیں کیونکہ وہ کہانیاں بھی لکھا کرتی تھیں، تو اس لیے وہ مصنفہ بھی تھیں۔ صنوبر کہتے ہیں لکڑی کو، وہ ایک بہت بڑا، صنوبر کا ایک بہت بڑا لکڑی کا مطلب درخت تھا، پیڑ تھا۔ درخت چھوٹے کو کہتے ہیں، پیڑ جسے بڑا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں۔ اس کی لکڑی بہت خوبصورت بھی تھی، ہری بھری بھی تھی، چڑیا بیٹھتے، پرندے بیٹھتے، مختلف پرندے اس کی شاخ پر آ کر بیٹھتے تھے۔ اس لیے اس کو خود پر بہت ناز تھا کہ وہ بہت جنگل کی شہزادی ہے اور وہ ایک خوبصورت جو ہے وہ پیڑ بن چکی ہے۔ اسی طرح کئی لوگ آنے کے بعد اسے کاٹ کر اس کے تنے کو، اس کی جڑ سے اس کی لکڑیوں کو کاٹ کر لے گئے اور اس لکڑیوں کو بیچ کر انہیں
جو کارپینٹر جیسے ہوتے ہیں، جیسے فرنیچر بناتے ہیں، مختلف سامان بناتے ہیں، ان دکانوں پہ اسے سیل کر دیا، بیچ دیا گیا۔ جب لکڑی کو بیچ دیا گیا تو اس لکڑی کو خریدنے کے لیے جو ہے وہ کچھ لوگ آئے، بہت سارے لوگ آتے، لیکن ایک دن سلمیٰ کی دادی وہاں پہنچی اور اس فرنیچر مطلب لکڑی کو فرنیچر کی شکل میں اسے بنوایا۔ ایک آرام دہ کرسی، ابھی آپ دیکھیں گے، وہ بک میں فوکس کروں گی، آرام دہ کرسی بنوائی اور اس کرسی پر بیٹھ کر ہی وہ اپنی کہانیاں لکھا کرتی تھی، اور یہ تمام باتیں کرسی خود اپنی زبانی سلمیٰ کو بتا رہی تھی۔ سلمیٰ آنکھیں بند کیے اس کرسی سے اپنی دادی کی زبانی سن رہی تھی۔ وہ پیڑ، وہ مختلف چیزیں ارد گرد، ایسا لگ رہا تھا وہ سب کچھ سلمیٰ کی دادی کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور اسی طرح سے سلمیٰ کی دادی کے بارے میں سب کچھ کہتے رہے، اور اسے ایسا محسوس ہونے لگا کہ اس کی دادی جیسے قریب ہی ہیں۔ آئیے بلند خوانی کی جانب بڑھتے ہیں۔ کہانیوں کی شہزادی۔ آنگن میں ایک بڑا سا آم کا درخت تھا، سایہ دار اور خوبصورت۔ سلمیٰ سوچتی کہ اتنا پیارا درخت اس نے کہیں اور نہیں دیکھا تھا۔ سلمیٰ کے ابا نے بتایا تھا کہ اس کی دادی اس درخت کی بہت دیکھ بھال کیا کرتی تھیں، اس کو پانی خود دیا کرتی تھیں، اس کی جڑوں میں کھاد ڈلوایا کرتی تھیں۔ سلمیٰ نے کبھی اپنی دادی اماں کو نہیں دیکھا تھا، وہ تو اس وقت اللہ کو پیاری ہو گئی تھی جب ابا چھوٹے سے تھے۔ سلمیٰ اکثر آم کے درخت پر چڑھتی اور کچے پکے آم توڑ کر مزے سے کھاتی۔ اسے کئی بار خیال آتا تھا کہ خدا جانے میری دادی اماں کیسی تھی، وہ ہوتی تو ضرور مجھ سے بہت پیار کرتی، انہیں اپنے درخت سے بھی تو اتنا پیار تھا۔ آنگن میں ایک پرانی آرام کرسی پڑی رہتی تھی، سلمیٰ اس پر لیٹ کر کتابیں پڑھا کرتی تھی۔ ان کتابوں میں دادی اماں کی لکھی ہوئی بہت سی مزیدار کہانیاں تھیں۔ سلمیٰ کی دادی مصنفہ تھیں، اتنا تو سلمیٰ ان کے بارے میں جانتی تھی۔ ایک دن سلمیٰ آرام کرسی پر لیٹی جنگل کی شہزادی پڑھ رہی تھی۔ کتاب ختم ہوئی تو اس کو نیند آنے لگی اور اس کی آنکھ لگ گئی۔ اچانک اسے ایک نرم اور پیاری سی آواز سنائی دی، کوئی اسے بلا رہا تھا، سلمیٰ بیوی، سلمیٰ بیوی۔ سلمیٰ نے ادھر ادھر دیکھا اور بولی، کون ہے؟ جنگل کی شہزادی، آواز نے جواب دیا۔ یہ دیکھیں، اس پکچر کو دیکھیے، یہ آرام دہ کرسی ہے جو سلمیٰ کی دادی نے بنوائی تھی۔ اس لکڑی کو خرید کر یہ آرام دہ کرسی بنوائی تھی۔ مگر ہم ہیں کہاں؟ سلمیٰ نے حیرت سے پوچھا۔ یہی آپ میری ہی گود میں تو لیٹی ہوئی ہیں، میں آپ کی آرام کرسی ہوں۔ ارے مگر جنگل کی شہزادی تو ایک چیر کا درخت تھی، میں نے تو ابھی ابھی اس کی کہانی پڑھی ہے۔ سلمیٰ بولی، ہاں، میں کسی زمانے میں ایک ٹھنڈے صنوبر کے جنگل کا سب سے خوبصورت درخت تھی، میری ڈالیوں پر چڑیا گایا کرتی تھی، گلہریاں میرے تنے پر دوڑتی پھرتی تھیں۔ کرسی خاموش ہو گئی تو سلمیٰ نے پوچھا، پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ ہاں، مجھے بہت شوق تھا کہ میں ایک اونچا درخت بن جاؤں، اور ہوا بھی یوں کہ میں بڑھتی چلی گئی، بڑھتے بڑھتے میں جنگل کا سب سے اونچا اور خوبصورت درخت بن گئی۔ ہوا نے مجھے جنگل کی شہزادی کہنا شروع کیا۔
چڑیا اور دوسرے درخت بھی مجھے شہزادی کہنے لگے۔ ایک دن کچھ لوگ جنگل میں آئے، انہوں نے مجھے دیکھا تو بولے، کیسا شاندار چیر ہے۔ انہوں نے میرے تنے کو چھو کر دیکھا، سر اٹھا کر میری ڈالیاں دیکھیں، مجھے یوں اچھی طرح دیکھ کر وہ چلے گئے۔ میں بہت خوش ہوئی، سچ مچ اپنے کو شہزادی سمجھنے لگی۔ چند دنوں کے بعد ہی وہی لوگ واپس آئے، ان کے پاس ایک بڑی گاڑی تھی اور آریاں تھیں۔ انہوں نے مجھے آریوں سے کاٹنا شروع کیا۔ چڑیا چہچہاتی ہوئی اڑ گئیں، گلہریاں بھاگ گئیں، آریاں مجھے کاٹتی رہیں۔ میرے تنے کو کندھوں میں کاٹ کر لوگوں نے گاڑی میں بھر لیا، ڈالیاں کاٹ کر الگ رکھیں اور مجھے شہر لے گئے۔ شہر میں میری ڈالیوں کو انہوں نے ایک دکان پر بیچا جہاں جلانے کی لکڑی بکتی تھی۔ میرے تنے کی لکڑی ایک کارخانے کو بیچی۔ کارخانے میں میری لکڑی سے کئی چیزیں بنیں، میں بھی بنی۔ ایک روز ایک دکاندار ہمیں دیکھنے آیا، اسے سب سے زیادہ جو چیز پسند آئی وہ میں تھی۔ دکاندار مجھے اپنی دکان پر لے گیا۔ دکان پر ایک روز تمہاری دادی اماں آئیں، وہ بہت خوبصورت اور پیاری سی تھیں۔ وہ مجھے بہت پسند آئیں اور انہوں نے بھی مجھے پسند کیا، بس وہ مجھے مول کر اپنے گھر لے آئیں۔ اور جانتی ہیں سلمیٰ بیوی، آپ کی دادی اماں نے مجھ ہی پر بیٹھ کر جنگل کی شہزادی لکھی۔ مجھ ہی پر لیٹ کر وہ کہانیاں سوچا کرتی تھیں۔ میں نے بھی چپکے چپکے انہیں وہ سب کہانیاں سنائیں جو ہوا جنگل میں مجھے سنایا کرتی تھی۔ اتنے میں ایک بھاری سی آواز سلمیٰ کو سنائی دی۔ میں بھی تو انہیں کہانیاں سنایا کرتا تھا، اور جب وہ تم پر لیٹ کر تم سے کہانیاں سنتی تھی میں ان پر ٹھنڈا ٹھنڈا سایہ کیے رہتا تھا۔ ارے یہ تو میرا آم کا درخت بول رہا ہے، سلمیٰ نے حیرت سے سوچا۔ آم کے درخت نے ٹھنڈی سانس لی، کتنی محبت کرتی تھی وہ ہم درختوں سے، اور وہ بچے جو پتھر پھینک پھینک کر میرے آم گراتے تھے، انہیں وہ ٹوکری بھر بھر آم دے دیا کرتی تھی۔ اصل شہزادی تو تمہاری دادی اماں تھیں، کرسی اس سے کہہ رہی تھی۔ ان کی محبت کو کوئی بھلا سکتا ہے؟ وہ کہانیوں کی شہزادی تھی۔ سلمیٰ جاگ گئی اور آنکھیں ملتی ہوئی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ آم کا درخت اور آرام کرسی اپنی اپنی جگہ پر تھے، مگر اسے ایسا لگا جیسے کوئی اور بھی وہاں تھا جو اب موجود نہیں۔ اب اس کہانی کو پڑھنے کے بعد یہ صرف بلند خوانی اسی وجہ سے کروائی جا رہی ہے جو کثیر انتخابی سوالات آپ کو جانچ میں دیے جا رہے ہیں وہ بآسانی آپ کو سمجھ آ جائیں اور اس سے استفادہ حاصل کر سکیں آپ۔ اس کے ساتھ ساتھ الفاظ ہے آنگن۔ آنگن کیا ہوتا ہے؟ ہمارے گھر کے جو برآمدے ہوتے ہیں اسے آنگن کہتے ہیں، صحن بھی کہتے ہیں۔ صنوبر ایک لکڑی ہے۔ کندہ کھودنا، کندہ کھودنا۔ مول قیمت، مول قیمت۔ مصنفہ لکھنے والی، مصنفہ لکھنے والی۔ اس کے ساتھ سے اس کے سوال و جواب۔ سلمیٰ نے اپنی دادی کو کیوں نہیں دیکھا تھا؟ کیونکہ سلمیٰ کی دادی اللہ کو پیاری ہو چکی تھی، اس لیے اس نے نہیں دیکھا تھا۔ سلمیٰ کی دادی کا پیشہ کیا تھا؟ سلمیٰ کی دادی مصنفہ تھیں،
وہ کیا کام کرتی تھیں؟ وہ کہانیاں لکھا کرتی تھیں۔ چیر کو سب جنگل کی شہزادی کیوں سمجھنے لگے؟ کیونکہ وہ سب سے اونچا درخت بن گئی تھی، اس لیے اسے اونچا درخت سمجھنے لگے۔ درختوں سے کیا کیا کام نکلتے ہیں؟ اب درختوں سے کیا کیا کام نکلتے ہیں؟ درختوں سے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ فرنیچر بناتے ہیں، جیسے لکڑی سے مختلف قسم کی اشیاء بنائی جاتی ہیں، مثلا فرنیچر وغیرہ۔ اسی طرح لکڑی ایندھن کے طور پر استعمال کی جاتی ہے، لکڑی سے کاغذ بھی بنائے جاتے ہیں۔ یہ ہیں آپ کے سوالوں کے جواب۔ اب میں آپ کو آپ کی جانچ کی جانب بڑھتی ہوں۔ جانچ نمبر ہے آپ کا 3۔ کثیر الانتخابی سوالات۔ دیش پاکستان کی تاریخ کا اہم سال تھا۔ کون سی جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ کا اہم سال تھا جس میں زاہدہ جو ہے وہ قائد اعظم سے ملی تھی؟ 1940، 1947 یا 1950؟ ایک یادگار ملاقات میں دیش بچے تھے۔ کتنے بچے تھے؟ 1، 2 یا 3؟ زاہدہ سعید اپنے گھر والوں کے ساتھ دیش ہندوستان کی سیر کرنے گئی۔ شمالی، جنوبی، مشرقی؟ کہانیوں کی شہزادی میں جنگل کی شہزادی ایک دیش تھی، لڑکی، بچی یا درخت؟ زاہدہ کا خاندان گرمیاں کی چھٹی گزارنے دیش پہنچے۔ حیدرآباد، اوٹی، جرمنی؟ سلمیٰ کی دادی دیش تھیں، استانی، درزن، مصنفہ؟ دیش میرے تنے پر دوڑتی پھرتی تھی، چڑیا، گلہریاں، چوٹیاں؟ کہانیوں کی شہزادی میں اصل شہزادی دیش تھیں، دادی، درخت، سلمیٰ؟ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس سوالوں کے جواب، یہ آپ کو سولو کرنا ہوگا، اپنی کاپی میں سولو کیجئے گا۔ سوال نمبر 1 ہے، زاہدہ سعید 1940 میں قائد اعظم سے ملی۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کس سن میں بنا تھا؟ اس میں کیا پوچھا گیا ہے کہ پاکستان کس سن میں بنا تھا؟ پاکستان 1947 میں بنا تھا۔ سلمیٰ نے اپنی دادی کو کیوں نہیں دیکھا تھا؟ کیونکہ وہ اللہ کو پیاری ہو چکی تھی۔ قائد اعظم ہندوستان کے کس حصے کا لمبا سفر کر کے اوٹی پہنچے؟ اس کے بعد سلمیٰ کی دادی کا پیشہ کیا تھا؟ جانچ نمبر 3 جو ابھی آپ کو سمجھایا گیا ہے، جانچ نمبر 3 آپ کو جو ہے وہ اپنی کاپی میں حل کرنا ہے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کے ایک یادگار ملاقات کا 1، 2 کے مشقی سوالات، اور ہم نے پڑھا ہے کہانیوں کی شہزادی۔ آج ان دونوں چیپٹر کا ہم نے اعادہ کیا اور اس سے آپ نے استفادہ حاصل کر چکے ہوں گے یا اب کر لیں گے۔ اس ویڈیو کو مزید بار بار دیکھیے گا آپ اپنے اسسمنٹ کے لیے، اور اسی سے ہی آپ کو پیپر کی تیاری بھی کرنی ہے۔ اپنے پیپر کی تیاری کریے اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔